پر نکل کر اس طرح سے ووٹنگ کر دے گی۔ عمران خان کا جو ایک دعویٰ تھا کہ لوگ نکلیں گے اور عمران خان کو بہت زیادہ ووٹ کریں گے، وہ دعویٰ کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن وہ دعویٰ درست ثابت ہوا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اتنے بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہوئی کہ مینج کرنا مشکل ہو گیا۔ کہیں 40,000 کی لیڈ ہے، کہیں 60,000 کی لیڈ ہے، کہیں 70,000 کی لیڈ ہے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف آگے چل رہی تھی۔ نواز شریف جو وکٹری سپیچ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پہ جیت کی، فتح کی ایک سپیچ کرنی تھی، اور اس صبح بھی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سمپل میجورٹی ان کو ملے گی، اور وہ بار بار یہی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں پاکستان میں اپنے تعلق والوں کے ساتھ۔ وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں سمپل میجورٹی دلوائی جائے، سمپل میجورٹی دیں گے تو میں ملک کے مسئلے حل کر سکوں گا، ورنہ میں نہیں کر سکوں گا۔ نواز شریف کو بار بار اس کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک حکومت بنائیں۔ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی جا سکے، لیکن نواز شریف اس کے اوپر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ رات گئے جب نواز شریف صاحب نے ٹرینڈ دیکھے ووٹنگ کے، تو نواز شریف صاحب بہت بدمزہ ہوئے، جس کا میں پہلے ہی آپ کو ذکر کر چکا تھا۔ نواز شریف صاحب اٹھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے نکل گئے۔ جو کارکن آئے ہوئے تھے جیت کا اعلان سننے کے لیے، وہ بھی مایوس ہو گئے۔ میاں صاحب کے چہرے کے اوپر مایوسی جھلک رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور سونے کے لیے اپنے گھر چلے گئے، اور ان کے باقی لوگوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اور کچھ بڑے اہم لوگ، اب میں نام نہیں لوں گا اس وقت، لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، شریف خاندان کی نمائندگی وہاں پہ تھی اور زرداری خاندان کی نمائندگی وہاں پہ تھی۔ یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ اور دیگر سٹیک ہولڈرز اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، اور انتخابات کے ریزلٹس ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روک دیے گئے۔ اب وہاں پہ اس بات کے اوپر کنونس کیا گیا کہ یا تو مل کے حکومت بنا لو، یا پھر وہ جیل میں پڑا ہوا آدمی ہے وہ اپنی حکومت بنا لے گا۔ اب یہ دو آپشن موجود تھے، یا تو مل کر حکومت بنا لو اور اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جتوایا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان کی کامیابی کو، اس کی جیت کو شکست کے اندر بدلا جائے۔ دیکھیے، لوگ پاکستان کے جیت چکے ہیں، پاکستان میں جمہوریت جیت چکی ہے، لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ ڈالے، لوگوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق ادا کیا، اور گنتی کے اندر لوگ جیت گئے۔ یہ تو بعد میں الیکشن کو تبدیل کیا گیا۔ میں ثبوت آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، ایسے ثبوت دھاندلی کے رکھوں گا کہ آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیا ہے پاکستان میں۔ بہرحال رات گئے، یہ طے ہو گیا کہ مل جل کے سرکار بنائی جائے گی اور عمران خان سے ہمیں بچایا جائے، کیونکہ عمران خان بوتل میں بند وہ جن ہے جو اگر باہر آ گیا تو ان کو کھا جائے گا۔ تو انہوں نے عمران خان کے خوف کے بعد، یعنی جو خوف عمران خان کا تھا، اس نے ان کو مجبور کیا کہ دوبارہ سے اسی تنخواہ پر مل کر کام کر لیتے ہیں، لیکن بڑے بدمزہ ہوئے۔ سب کو جو خواب آ رہے تھے وہ ٹوٹ گئے، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے اندر اس لیول کا دھاندلا کیا ہے، اور سندھ کے اندر جس طرح انہوں نے سیٹیں نکالی ہیں دھاندلی کر کے، تو پیپلز پارٹی نے اپنا ایک مارجن کریٹ کر لیا تھا کہ ہم ایک بہتر پوزیشن میں آ جائیں پہلے سے۔ تو وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر، ان سے بلے کا نشان چھین کر، ان کے اوپر مقدمے بنا کر